لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کریں گے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا عورت سے نسب ہے کہ لوگوں کو ملاوٹ سے غلاظت سے محفوظ کرنا زنا حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت میں ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے اور وہی دعا کرتا ہے، کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زد جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعا قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنے شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہیں۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہیں اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والا لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگ نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا۔ اور اب یہ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت دور ہو جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو اور بھڑکاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والا شخص پر اللہ قیامت کے روز ایک سام مسلط کر دے گا۔ مذہبی کتاب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامتیں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامت میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور وفات سے پچھلے آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا گیا ہے، جس کا معنی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھنے جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی،
دین کا علم لوگ دنیا میں کمانے کے لیے حاصل کر لیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے نامناسب اور نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل ہے اور لائق نہ ہو وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانا بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گا۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا۔ آج جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگا ہے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھی گئی جانے والی چیزوں پر لوگ ذاتی دعویٰ سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا۔ ابھی موجود زمانے میں آپ خود دیکھیں کہ یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے کی لیے وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارے پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جائے گا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ عورت زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے۔ بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے مولانا سے پوچھا کہ مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات بہت ہی عام ہو چکی ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کراماتی کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بول دیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ کہیں آپ اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہے جاتے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، تو پھر ہم بھی ایسے ظلم میں ابھی بھی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی سے بولے تو ابھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا، یہ تو ہر گھر میں بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر میری اپنے بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث و تکرار اور زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان میں طلاق نکل جاتی ہے، کنایا کہتے ہیں۔ لفظ طلاق والا نہیں، لیکن بات ایسی ہے کہ کر دی کہ مفہوم طلاق والا ہے ہی نکلتا ہے، اس کو کنایا میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کے نتیجہ یہ نکلے
کہ تم میری بیوی نہیں۔ اب اس کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایہ میں طلاق ہو جائے جنہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج کل تو یہ حالات ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی ہے، دونوں کو اگر بدنامی ہو جائے گی پھر میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر جس نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے زیادہ بلند ترین عمارتیں موجود ہیں وہاں کے حکمران اور رعایا اسے فخر کا سبب گردانتی ہے۔ اور اس جیسے دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے کہ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ تو آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ تو دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کے سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے۔ تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بہت بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا تھا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیش گوئیاں آج بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر ایک بارش شروع ہو چکی ہے، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرزمین بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے، جس سے پانی کی نہریں نکالیں گے، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلائیں گی۔ جو یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔ آج جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے اختیار کے لیے لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ آپ جا کے
5 साला खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और इतनी तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं कि लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब मुमालिक की सुनहरी दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम की मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हसीर पेशगोई की अलामत ज़ाहिर हो रही है। याद रखें कि शाम के मुतालिक इसराइल, रूस, अमेरिका जो भी यहाँ एक झूठे बहाने बनाते हैं, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरा अल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल हमारा मसीह है। इसी वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल जो आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी। इस क़यामत से मुतालिक भी मालूमात हमें मिलती है कि क़यामत से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े कज़ाब और दज्जाल होंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। क़यामत की निशानी में से एक निशानी यह भी है कि मुमकिन हो इराक में सोने के पहाड़ और सोने के खजाने से मुराद इराक का तेल है। जब ये अलामतें पूरी हो चुकी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधी आएगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मसख हो जाएंगी। फिर ऐसी कई निशानियां ज़ाहिर हुई हैं कि जिसे का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। दाना ज़माना वक्त के घोड़े को पर लग गए, जिस तेज़ी से गुजर रहा है, इस तेज़ी से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में बातदरीज और क़यामत की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं। कई निशानियां पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाज़े कर चुकी हैं और आप कुछ अलामत बाकी हैं। फितना दज्जाल एक ऐसा ख़तरनाक और अजीम फितना है, तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को इसके मुतालिक आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाज़े बताया करते थे कि हदीस की रोशनी में उलमा कराम ने दज्जाल के खरूज से कबल की जो निशानियां बतलाई हैं, इनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। आजकल टेप, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए ये सब हो रहा है और पुख्ता घरों की तामीर की कोशिश हो गई है। आजकल गरीब से गरीब तर लोगों के लिए के भी पक्के मकान हैं। सबके सामने मसाजिद में दज्जाल का तस्करा खत्म हो जाएगा। पानी की किल्लत होगी। इसकी वजह सबसे बड़ी मिसाल इन दोनों दिनों हमारा वतन अजीज है। दज्जाल के खरूज के बाद इसकी हैरान कुन ताकतों के बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, मगर काबिल गौर और दिलचस्प बात यह है कि कुदरत की जानब से इसको अता की गई ताकतों के हवाले से कि यहूदी बड़ी तेजी के साथ तजर्बात करने में आए रोज मसरूफ हैं। रिवायात में है कि वो बारिश बरसाने पर कुदरत रखता होगा। मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया जा चुका है। बताया जाता है कि जमीन को ताहबाला करने की कुदरत रखता है होगा। अल अस्का में लगाया गया प्रोग्राम हार्प को कौन नहीं जानता, जिसका ताल्लुक दुनिया में कहीं भी मसनूई तौर पर जल्जला लाने, सिलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। क़यामत की निशानी के मुताबिक दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके में कत्ल करेंगे। यहूदी इस मकाम पर अपने मसीह को फरार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं। दुनिया की इंतहाई तेज रफ्तार तैयारा मौजूद हैं, जिस पर KFIR यानी कि काफिर दर्ज है। वाज़ेह है कि दज्जाल के माथे पर भी काफिर तहरीर होगा। क़यामत के एक
نشانی میں یہودی کو پناہ دینے والے درخت غرقد کا بھی ذکر ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں اور درختوں کی اوڑ لیں گے تو سوائے غرقد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی غرقد کے باغات بہت تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائے گا اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی کہ بچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریا تبریہ میں بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی کی ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرقی وسطی کے حالات خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہے تھے مشرقی وسطی میں متوقع ہے، یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں کشمے سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رجوع کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، جہاں تک کہ وہ ہند کے حکمران کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے جائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے فرمایا کہ اگر میں اس وقت اس تک زندہ رہا تو میں اپنے سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھیوں میں سے ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل ہے، آنے والے ادوار بڑے پرخطر نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنہ اتنی تیزی سے آئے گا کہ جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی بھی اس تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں کہ موبائل کو بے جا استعمال نہ کریں، رات کو دیر تک ناچنے فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نماز کو ترک کرنے سے روک جائیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہیں، جنگ و جدل اور مختلف طاقتوروں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کے اس مارکے کی آرائیوں میں خون انسانی عرضہ ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ افشاں کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا۔ بس ہم مسلمانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، دیگر مذہب کے ماننے والے تو سب تیار کی حالت میں ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح اپنی طرف سے تیار ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا۔ دمشق کی مسجد انواع میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، جب مسجد کے مینار سے یوں ہوتے ہوئے فین میں اتریں گے کہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے، تازہ کیا ہوا وضو پانی کی قطروں کی شکل میں ان کے بازو سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں اور نماز ادا کریں گے۔ ان کی تدبیح میں بہت سے مسیح لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر مسلمانوں کا ایمان ہے،
مگر ناظرین ذرا دم لیجئے، اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے بلند مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے، اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں کے ایک لشکر مخاصمت میں چڑھ دوڑیں گے، وہ اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا، مگر کلیجے کٹ جاتے ہیں یہ سن کر کہ اب مسلمانوں کو کبھی عقل و سلیم عطا بھی ہوگی کہ انہیں ہم نہیں یا ہم آل رسول سے دشمنی کرتے رہیں گے۔ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنے ہاں کا سب سے اعلیٰ مذہب مقام مخصوص اور نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے یہ مختصر کر رکھتے ہیں کہ اور کسی کو اس منصب پر فائز ہی نہیں ہونے دیتے، تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیاں تو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ بد نصیبی ہے کہ ہم آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں سے روح گردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کی بھی ابلاً انکاری ہیں۔ اب کون ہے ہمیں بچائیں گے کہ فرامین نبی اور احکام الہی کی سر خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت اب بھی ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کی بھی فرصت نہ ہوگی۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر فتنے کے دور میں ایمان پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔